خوش آمدید ناظرین سامعین، فیس بک کی دنیا کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے۔ آج کی سچی کہانی بھی فیس بک کے عشق پر مبنی ہے۔ ایک آدمی کا دوست جو حسن پرست تھا، کیا ہوا اس کا انجام؟ اس نے توڑ دیا لڑکی کا دل یا پھر اس کو پا لیا؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو لازمی یہ کہانی سننی ہے، پر پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیجئے اور اسی طرح کی سچی کہانیاں سننے کے لیے بیل کو ضرور پریس کریں۔ آج کل میں جب بھی آفس پہنچتا، ساتھی ورکرز فیس بک کی بات کر رہے ہوتے۔ دفتر میں موجود سبھی دوستوں کی فیس بک آئی ڈیز تھی، مگر نہیں تھی تو صرف میری نہیں تھی۔ جب بھی دو چار افراد کہیں اکٹھے ہوتے، یہی باتیں چل پڑتی کہ کل میں نے اس تصویر پر جو کامنٹس دیے تھے وہ پڑھے جانے کے قابل تھے۔ جو تصویر میں نے شیئر کی تھی وہ باکمال تھی، سبھی لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے۔ کچھ کہتے کہ میں نے فلاں لڑکی کو بذریعہ نیٹ دوست بنایا ہے، اور کچھ اس سے بھی بڑھا چڑھا کر قصے بیان کرتے۔ میں ان کے درمیان میں ہوتے ہوئے بھی محسوس کرتا جیسے وہاں پر موجود نہیں ہوں۔ بالآخر کافی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اگر سب کے ساتھ چلنا ہے تو میری بھی آئی ڈی ہونی چاہیے۔ کم از کم ان کو میں اپنی باتیں نہیں بتاؤں گا، لیکن ان کے اور دنیا جہاں میں موجود لوگوں کے بارے میں لمحہ بلمحہ معلومات تو ملتی رہے گی۔ آفس کے کام بھی ساتھ کے ساتھ ہوتے رہیں گے، جیسے کہ دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں۔ میں نے اپنے سب سے قریبی دوست حارث کو کہا کہ یار میری بھی آئی ڈی بنا دو، اس میں کون سی دشواری ہے، ابھی لو۔ پھر چند ہی لمحوں میں حارث نے میری بھی آئی ڈی بنا دی۔ پھر اس نے کہا تمہاری فوٹو بھی اس پر لگا دیتے ہیں، جو کہ موبائل سے کھینچ کر کمپیوٹر میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ مگر میں اپنے چہرے اور رنگ کے بارے میں زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں تھا، اور بخوبی جانتا تھا کہ میری صورت اچھی تو کیا قبول صورت بھی نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کر نئے دوست تو کیا بنتے ڈر تھا میری فوٹو پر ہی سب کمنٹس نہ دینا شروع کر دیں اور شروع میں ہی سب کے مذاق کا نشانہ بن جاؤں۔ یہ بات میں نے حارث سے تو نہ کہی، البتہ اس سے کہا کہ میرے علاوہ کسی اداکار کی تصویر لگا دو۔ حارث نے کام بھی منٹوں میں کر دکھایا اور ایک مشہور فلم سٹار کی پکچر میری آئی ڈی پر لگا دی۔ اب میں روزانہ آفس آنے کے بعد اپنے کاموں سے ایزی ہو کر اپنا آئی ڈی کھول کر بیٹھ جاتا، اس انتظار میں رہتا کوئی انجانا لڑکا یا لڑکی مجھ سے دوستی کرے اور میں اپنی گفتگو سے اس کو اپنا گرویدہ بنا لوں، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ بھلے میری شکل و صورت اچھی نہیں ہے، مگر میری باتیں ایسی ہیں کہ جس سے دوسرا بندہ بور نہ ہو، خواہ ٹاپک کوئی سا بھی ہو۔ اس دوران میں نے کئی لڑکوں اور لڑکیوں سے فرینڈشپ ریکویسٹ میں بھیج چکا تھا، کئی تو قبول بھی کر چکے تھے، مگر بات اس سے آگے نہ بڑھ سکی، یعنی کسی سے بھی گفتگو نہ ہوئی۔ اگر وہ لوگ آن لائن ہوتے تو اس وقت میں آفس نہ ہوتا، اگر میں آن لائن ہوتا تو وہ موجود نہ ہوتے۔ اس دوران مجھے نیٹ کے بارے میں نت نئی چیزیں پتہ چلنے لگی کہ لوگ کیسے چیزیں شیئر کرتے ہیں، وہ کس طرح کی ہوتی ہیں، ان میں تصویریں بھی ہوتی ہیں، ویڈیو کلپس بھی۔ میں بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی اپنی چیزوں کو شیئر کرنا شروع کر چکا تھا، لوگ ان پر کمنٹس کرتے، میں بھی ان کی چیزوں پر جملے کسنے لگا، مگر اس انجانے دوست کا انتظار اب بھی تھا جو کہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر ایک روز دفتر آنے کے بعد جب میں آئی ڈی کو کھول کر بیٹھا تو پتہ چلا کہ ایک نوشین نام کی لڑکی نے فرینڈشپ ریکویسٹ بھیجی ہے، جس کو میں نے فوراً قبول کر لیا، مگر وہ لڑکی فی الحال اویلیبل نہیں تھی۔ البتہ اس کی شیئر کی گئی چیزیں موجود تھیں، ان میں خاص طور پر شعر تھے جن کا انتخاب انتہائی اچھا تھا، میرے مزاج سے بہت مطابقت رکھتا تھا۔ یہ سب چیزیں مجھے بہت پسند آئیں۔ اب میں نے اس کی جاری کی گئی اس پوسٹ پر اور ان شعروں پر کامنٹس بھی دیے جو سب کے سب تعریف پر مبنی تھے۔ تعریفیں ایسی تھی کہ میں نے آسمان سے ملا دی تعریف، اور اتنی تعریف کی کہ مجھے یقین تھا کہ نوشین مجھ سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتی ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تعریف لڑکیوں کی کمزوری ہوتی ہے۔ بخوبی یہ بات مجھے معلوم تھی کہ وہ بھوکی ہوتی ہیں تعریف کی۔ میں دوستی صرف لڑکیوں سے ہی کرنا چاہتا تھا اور اس ہاتھ آئی لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اگلے روز اس نے بھی میری شیئر کی گئی چیزوں، خاص طور پر شعر و شاعری کو پسند کیا تھا۔ اس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کی چیزوں کو پسند کرنے لگے اور دن گزرتے رہے، مگر ڈائریکٹ بات اب بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جب بھی میں آن لائن ہوتا وہ موجود نہ ہوتی۔ اس طرح اس کے ساتھ بھی ہوتا، انتظار اب بھی تھا اور اس میں دن بدن شدت آتی جا رہی تھی۔ آخرکار ایک دن میری دوران ڈیوٹی وہ آن لائن ہو گئی۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات کہاں سے شروع کروں۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس کو سلام کیا، جس کا اس نے فوری جواب دیا۔ میری جان میں جان آئی، پھر آہستہ آہستہ ہماری باتیں شروع ہو گئیں۔
پھر جھجک بھی جاتی رہی۔ میں اس کے انتخاب کی تعریف کرتا رہا، پھر اس کی ذہانت کی جس میں اچھوتے خیالات تھے اور وہ ان کو سب کو شیئر کرتی تھی۔ تھوڑی بہت گفتگو کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ سب شعر خود اس کے اپنے ہیں۔ یہ پڑھ کر اور اچھا لگا کہ نوشین تقریباً میری ہم مزاج اور آئیڈیل ہے۔ جیسے لڑکی میں اپنی زندگی کی ساتھی بنانا چاہتا تھا وہ بالکل ویسی ہی ہے، اور پھر وقت آیا کہ ایک دوسرے کے بارے میں ہم جانیں۔ نوشین نے بتایا کہ وہ ایک آفس میں کام کرتی ہے، دن کو وہاں پر ڈیوٹی دیتی ہے، جبکہ گھر میں اس کا ایک شادی شدہ بھائی، اس کی بیوی اور ان کے 2 چھوٹے بچے ہیں۔ ماں باپ کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ بھابھی ویسے تو مجھے پسند نہیں کرتی، مگر میری نوکری کرنے کی وجہ سے برداشت کر رہی ہیں، کیونکہ گھر کا کافی حد تک خرچہ میں بھی اٹھاتی ہوں۔ گھر پر بھائی نے انٹرنیٹ کیبل لگوائی ہوئی ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ رات کو میں بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتی ہوں اور اپنی چیزیں لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں۔ آج طبیعت کی خرابی کی وجہ سے دفتر نہ جا سکی، گھر پر بور ہو رہی تھی، سوچا آن لائن ہو جاؤں۔ میری کہانی بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ میرے بھی والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ والدین کے چھوڑے ہوئے مکان میں اکیلا رہتا تھا۔ دور پرے کے چچا چچی خالہ خالو تھے جن سے ملنا جلنا تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ ایک میں تھا اور میری تنہائی تھی۔ میں ایک اچھے دفتر میں کافی اچھی تنخواہ پر ملازم تھا۔ گفتگو چلتی رہی جس میں ایک دوسرے کو مزید جاننے کا موقع ملا۔ بالآخر میرا ڈیوٹی ٹائم ختم ہو گیا۔ میں نے نوشین سے کہا اب ہماری گفتگو کیسے ہوا کرے گی؟ اس نے کہا رات میں ہی ہو سکتی ہے، دن میں تو میں آفس میں ہوتی ہوں۔ اور پھر اس کو اللہ حافظ کہہ کر گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ سارا دن ہونے والی باتیں ذہن میں گردش کرنے لگی اور پھر میں نوشین کے سراپے کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ کیسی ہوگی؟ باتیں تو دلچسپ کرتی ہے، دیکھنے میں بھی لاجواب ہوگی، بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، سرخ و سفید رنگ ہوگا، ہرن کی طرح بل کھا کے چلتی ہوگی۔ میں تو بدصورت ہوں۔ اگر میری اور اس کی دوستی ہو گئی تو کیا وہ قریبی تعلق میں بدل جائے گی؟ کیا وہ مجھے پسند کرنے لگے گی؟ مگر دل نے کہا ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے، پہلے تو اس کو اپنی باتوں کا نشہ چکھاؤں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے، یہ نہ ہو کہ وہ بدظن ہو جائے۔ نوشین نے بھی اپنی آئی ڈی پر میری طرح فوٹو نہیں لگائی تھی جس نے میرے تجسس کو بڑھا دیا تھا۔ ویسے بھی لڑکیاں اپنی فوٹو اس طرح عام کرنے کو اچھا نہیں سمجھتی۔ جیسے تیسے رات گزری، صبح آفس پہنچا، سب کام ختم کرنے کے بعد سیٹ پر بیٹھتے ہی آن لائن ہو گیا۔ دل میں یہ خیال تھا کہ شاید نوشین آج بھی دفتر نہ گئی ہو اور نیٹ پر موجود ہو، مگر نوشین آج موجود نہ تھی۔ دل نے کہا کل بھی تو وہ 12 بجے تھی، آن لائن ہوتی ہے، ابھی تو 10:30 بجے ہیں، کچھ اور انتظار کر لیتے ہیں۔ باقی سارا دن انتظار میں گزر گیا مگر وہ نہ آئی۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے کچھ چیزیں شیئر کی تھی، ان کی تعریف کی، مگر دل کو تسلی تو بات کرنے سے ہوتی ہے جو کہ نہیں ہو پا رہی تھی۔ ذہن سارا دن اور رات گئے تک اسی کے بارے میں سوچتا رہتا، مگر صرف سوچنے سے کیا ہوتا، اب عملی طور پر کچھ کرنا تھا۔ اور پھر میں نے گھر میں بھی کمپیوٹر رکھنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ رات میں نوشین کے آن لائن ہونے پر اس سے گفتگو کی جائے۔ اس بار حارث ہی کام آیا۔ اس نے ایک دکان سے اچھی حالت کا کمپیوٹر خرید دیا اور اسی نے گھر جا کر سیٹ بھی کر دیا۔ ایک علاقائی نیٹ کیبل والے سے کنیکشن بھی میں نے لے لیا۔ اب میں اپنی آئی ڈی کھول کر جب بیٹھا رات میں تو وہ نہ آئی۔ ساری رات گزر گئی، ساری رات انتظار کرتا رہا، پر نوشین کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں اس سے بات کرنے کے لیے کسی قدر بے چین ہو گیا، مگر یہ بات اس کو بتاتا بھی تو کیسے بتاتا، وہ رابطے میں ہوتی تب ہی نہ۔ اگلے دن دفتر پہنچا تو رات کی نیند کا خمار تھا، طبیعت میں بھی چڑچڑا پن تھا جس کو دوستوں نے بھی محسوس کیا۔ 2 روز اسی طرح گزر گئے۔ بالآخر تیسرے دن نوشین آن لائن ہو ہی گئی۔ دل تھا کہ خوشی سے ناچ رہا تھا۔ دل کو کنٹرول کیا اور ہمت کر کے اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی، کہیں وہ چل ہی نہ گئی ہو۔ ایک دوسرے سے سلام دعا اور حال چال پوچھنے کے بعد باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا۔ نوشین نے رات کو میرے آن لائن ہونے کے بارے میں پوچھا تو میں نے اس کو بتایا کہ میں کافی عرصے سے گھر پر کمپیوٹر رکھنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، سو اب کر لیا۔ اب میں رات کو بھی دوستوں سے رابطے میں رہوں گا۔ اس پر نوشین بھی خوش ہوئی کہ اس کو بھی اپنا ہم خیال مل گیا۔ اب ہر روز ہم دونوں کی باتیں ہونے لگی۔ ان سب باتوں کے بعد تو میں نے نوشین کی طرف اپنے آپ کو کھنچتا ہوا محسوس کیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا اب وہ بھی مجھ سے بات کیے بنا نہیں رہ پاتی۔ ایک دوسرے سے موبائل نمبرز کا بھی تبادلہ ہو گیا۔ اب تو ہم دونوں فری رہنے لگے، دوسرے کو فون ملا کر ہم بیٹھ جاتے۔ باتیں تھی کہ گھنٹوں ختم نہ ہوتی، دونوں ہی ہر موضوع پر بلا تھکان بولتے۔ اس کے خیالی سراپے کی طرح اس کی آواز بھی بڑی دلنشیں تھی جو کہ کانوں میں رس گھولتی تھی۔ میں خود کو دوسرے آفس کے دوستوں کی نسبت اعلیٰ سمجھنے لگا جو کہ میرے حساب سے ابھی صرف جھک ہی مار رہے تھے، جبکہ میں اپنی منزل سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں نے نہ صرف ایک نوجوان لڑکی سے دوستی کر لی تھی بلکہ اس لڑکی کو اپنا دیوانہ بھی بنا لیا تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود ہم نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا، بظاہر نیٹ بھی ایک دوسرے کو فوٹو نہیں بھیجی تھی۔ اب تجسس تھا کہ اپنی حدوں کو چھو رہا تھا۔ ہم دونوں دن میں سارے جہاں کی باتیں کرتے مگر ملنے والی باتیں
نہ جانے کیوں گول کر جاتے. میں نے تو اپنی شکل کے باعث ایسا کرنے سے کترا رہا تھا، مگر وہ نہ جانے کیوں اس طرف نہیں آتی تھی، یا پھر لڑکی ہونے کی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ ہم ابھی نہ ملیں. ایک دوسرے کو دیکھنے کا مطالبہ پہلے میں کروں. ہمارے خیالات ایک دوسرے سے اس قدر ملتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنا آئیڈیل کہنے لگے. دن گزرتے رہے. اس دوران میں نے محبت کا اظہار بھی کر دیا، جس کو شرف قبولیت بھی مل گیا. کئی وعدے کر لیے. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم دونوں نے ملنے کا فیصلہ کر لیا. طیب آیا کہ چھٹی والے دن ملتے ہیں اور کسی اچھے سے ہوٹل میں شام کو کھانا کھاتے ہیں. فون پر ہی ہوٹل پر ملنے کا دن مقرر ہو گیا. اب مجھے اگر انتظار تھا تو صرف اور صرف چھٹی والے دن کا، جس دن میں اپنے سپنوں میں بسی اس سندر ناری کا دیدار کرنا چاہتا تھا، جس کے بارے میں کئی دن اور کئی راتیں صرف اور صرف سوچتے ہوئے گزری تھی. چھٹی والے دن میں نے خاص اہتمام کیا. ایک عدد نیا سوٹ خریدا جس پر مہنگا پرفیوم میں نے کئی بار چھڑکا. شیو کرنے کے بعد موٹر سائیکل لے کر نکل پڑا. شکل کو لے کر دل میں وسوسے تھے، مگر دماغ کہتا تھا کہ لڑکی ابھی کہیں نہیں جائے گی، کیونکہ وہ میرے عشق میں ڈوب چکی تھی. آج نوشین نے کہا تھا کہ وہ ہلکا سرخ رنگ کا سوٹ پہن کر آئے گی. پھر کیا تھا؟ سوچیں تھیں اور بے چینی تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی. انہیں سوچوں میں گم میں اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر ملنا تھا. طویل بے قراری کو قرار آ جانا تھا. اس حسین نازنی نے دل پر بجلیاں گرا دینی تھی اور مجھے اس کی خوشبو سے مہک مہک جانا تھا. آخرکار وہ وقت آ گیا. چوک پر ایک ٹیکسی آ کر رکی. اس میں سے ایک لڑکی اتری، مگر جو لڑکی ٹیکسی سے اتری تھی وہ کوئی حسینہ عالم نہیں تھی. بے ڈول سا جسم سا، کہیں سے بہت زیادہ موٹا، کہیں سے بالکل بگڑا ہوا. چہرہ بھی نہ تو چند آفتاب تھا اور نہ ہی چند ماہتاب. گول اور سپاٹ سا چہرہ تھا، جبکہ اس پر بھی ایک موٹے عدسے والی نظر کی اینک رکھی تھی. دل نے کہا یہ وہ نہیں ہو سکتی، اور میرے جسم جہاں پر حکومت کرنے والی وہ لڑکی تو کوئی اور ہے. پھر دماغ نے کہا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس نے کپڑے کیوں ہلکے لال رنگ کے پہنے ہوئے ہیں؟ نوشین بھی ٹیکسی والے کو فارغ کرنے کے بعد میری طرف اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے سپنے ٹوٹ کر ہوا میں بکھر گئے ہوں. میں تھکے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور نیم دلی سے کہا کہ آپ کا نام نوشین ہے؟ اس نے بھی نیم دلی سے کہا ہاں. میرے سپنوں کا محل زمین بوس ہو چکا تھا. اس کو بھی مجھ سے مل کر لگتا تھا کہ دکھ ہوا ہے، مگر میرا دکھ اس سے لاکھ درجے زیادہ تھا، کیونکہ میں خود کو تو جانتا تھا کہ میں بدصورت ہوں، مگر اس کے بارے میں نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ میں کسی ایسی ویسی سے شادی کر لیتا. کم از کم اب نوشین سے تو نہیں کرنا چاہتا تھا. میرے جذبات نہ جانے کہاں چلے گئے جو اس کے بارے میں سوچے تھے. اب مجھے خود پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا، اور میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے نوشین سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اگر ایسا نہ کرتا تو زندگی کتنی اچھی گزر رہی تھی. لگتا تھا کہ ایک حسین سپنا ہے جو ٹوٹ گیا، اور اب مجھے حقیقی دنیا میں آ جانا چاہیے. میں خاموش تھا، وہ بھی خاموش تھی. میں نے اس کو موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گئی. ہم مقررہ ہوٹل پر پہنچے اور ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے. میں نے ویٹر کو کھانا لانے کا کہا، اور جو ہم نیٹ پر اور فون پر گفتگو کرتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے، اور رات گئے تک ہم ایک دوسرے میں گم رہتے تھے. آج نہ جانے کیوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے مگر خاموش تھے. میری طرح وہ بھی شاید اس ملاقات کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتی تھی. میں نے جلدی جلدی کھانا کھایا. نہ اس نے میری تعریف کی، نہ ہی میں نے اس کی. کھانا بھی اچھا نہ لگا. پھر شاید ذائقے کا راستہ بھی دل سے ہو کر گزرتا ہے، جو کہ فی الحال مرجھا گیا تھا. کھانے کے بعد اس نے کہا کہ میں اب چلتی ہوں. میں نے کہا آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. بولی نہیں، میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی. اور پھر وہ چلی گئی. میں گمسم سا بیٹھا رہ گیا. پھر میں بھی ہارے ہوئے جواری کی طرح گھر پہنچ گیا. موبائل اور لائٹ آف کی اور بستر پر لیٹ گیا. بار بار خود کو کوستا رہا، سوچتا رہا کہ میں شکل و صورت سے برا ہوں، مگر اتنا بھی نہیں، کوئی اور ڈھونڈ لیں گے. اب طریقہ واردات تو پتہ ہی چل گیا ہے، مگر دل تھا کہ اس کو آرام نہیں آ رہا تھا. خوش آمدید ناظرین صاحب. آنکھیں تھی کہ اسے نیند کو سو دور تھی. ساری رات اسی طرح گزر گئی. اگلے دن سر بھاری تھا. دفتر جانے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا. آفس فون کر کے چھٹی کی اطلاع دی اور پھر اندھیرے کمرے میں بستر پر میں گر گیا. 2 روز تک دفتر جانے کی ہمت نہ ہو سکی. تیسرے دن دفتر پہنچا. ساتھی ورکرز نے وجہ پوچھی تو طبیعت کی خرابی کا کہہ کر ٹال دیا. اب ان کو بھی کیا بتاتا، وہ میرا ساتھ تو کیا دیتے، میرا مذاق بناتے. اب میں تھا، آفس تھا اور میرا گھر تھا. میں نے نوشین سے باتیں کرنا بند کر دی تھی. بار بار نوشین سے کی گئی باتیں یاد آتی. ان باتوں سے جڑی حسین یادوں میں کھو جاتا. لاکھ کوشش کرتا وہ دل و دماغ سے
نکل جائے مگر میرا آئیڈیلزم میرے سامنے آ جاتا ہے۔ نوشین کی سبھی باتیں، خیالات، شعر و شاعری اچھی تھی، میں شکل کو لے کر اتنا جذباتی کیوں ہو رہا تھا؟ میں بھی تو کوئی ہیرو نہیں تھا، مجھے اس کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اور نوشین جیسی حسین سوچ والی لڑکی کو ہی اپنا شریک حیات بنانا چاہیے تھا۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد میں پھر سے نوشین کے شہر میں گرفتار ہو چکا تھا، اور دل نے کہا کہ اس کو فون کر کے سوری کیا جائے اور پھر نوشین سے خوب لڑائی کی جائے۔ اگر میں نے اس سے رابطہ نہیں کیا تو اس کو بھی تو مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ فون ملایا تو پتہ چلا کہ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے۔ پھر ملایا مگر جواب ایک ہی موصول ہو رہا تھا۔ نیٹ پر چیک کیا تو پتہ چلا کہ نوشین نے گزشتہ 1 ماہ سے نیٹ پر کچھ بھی تو نیا شیئر نہیں کیا۔ اب میری حالت بن پانی کے مچھلی جیسی ہونے لگی۔ کبھی موبائل سے نوشین کا نمبر ڈائل کرتا اور کبھی نیٹ پر چیک کرتا۔ دونوں پر میں نے اس کے لیے میسج چھوڑا کہ جیسے ہی اس کو ملے مجھ سے رابطہ کر، مگر دوسری طرف یکسر خاموشی تھی۔ دن بدن گزرتے جا رہے تھے، بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دوران انٹرنیٹ پر کچھ نئے دوست بنے جن میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں، ان سے باتیں بھی کی، مگر یا تو وہ بہت جلدی بور ہو جاتی یا پھر مجھے چپ لگ جاتی اور میں سب کچھ بند کر دیتا۔ آہستہ آہستہ نوشین سے رابطے کی امید ختم ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ میں نے نہ تو اس کے گھر کا پتہ لیا تھا، نہ ہی معلوم کیا تھا کہ وہ کہاں کام کرتی ہے۔ اب اس سے کانٹیکٹ کرتا تو کہاں کرتا، فیس بک پر بھی وہ نہیں آ رہی تھی۔ مزید 4 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن اچانک اس کا فون آ گیا۔ میں نے کانپتے ہونٹوں سے کہا ہیلو، اس نے بھی ہیلو کہا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، میں نے پھر کہا نوشین تم کہاں چلی گئی تھی؟ کوئی رابطہ نہیں؟ تمہیں پتہ ہے میں اتنے عرصے میں کس مصیبت سے گزرا ہوں؟ تمہاری یادیں تھی کہ مجھے سونے نہیں دیتی تھی، تمہیں میرا ذرا خیال نہیں؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اگر ہو تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں، خدا را مجھے معاف کر دو۔ میں مسلسل بولتا جا رہا تھا اور نوشین سے بچوں کی طرح معافی مانگتا رہا۔ میرے خاموش ہونے پر بولی تم نے بھی تو اس روز ملاقات کے بعد مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ میں نے گھر آنے کے بعد تمہارا نمبر ملایا تھا مگر وہ بند جا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں میں شکل و صورت کی اور جسامت کی اچھی نہیں ہوں، مگر ہمارا اور بھی تو تعلق تھا، ہم نے ایک دوسرے سے وعدے کیے تھے، محبت کا اقرار کیا تھا۔ اس روز میں تم سے ملتے وقت بہت ڈری ہوئی تھی کہ کہیں تم بھی حسن پرست نہ ہو، مگر ایسا ہی ہوا۔ تمہارے اس رویے کی وجہ سے میں جلد ہی اٹھ کر چلی گئی تھی، تم نے بھی نہیں روکا مجھے۔ اس دن کے بعد میں نے کئی روز تم سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی، فیس بک پر آئی لیکن تم تو تھے ہی نہیں۔ پھر بالآخر غصے میں اپنی سم بند کر دی۔ یہ سب سننے کے بعد میں نے کہا میں اپنی غلطی مانتا ہوں، تم سے معافی مانگتا ہوں، کہتا ہوں سب کچھ ویسا ہی کر دوں گا اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نوشین بولی نہیں زبیر، اب ایسا نہیں ہو سکتا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، اور یہی بات بتانے کے لیے میں نے تم سے رابطہ کیا ہے کہ میں کسی اور سے شادی کر رہی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ کافی دیر بعد خود پر کنٹرول کرتے ہوئے نوشین نے مجھے بتایا کہ وہ کون ہے۔ وہ بولی ہمارے آفس کے جنرل مینیجر صاحب ہیں، ان کی 1 سال پہلے انتہائی خوبصورت لڑکی سے شادی ہوئی تھی۔ ویسے تو وہ خود بھی بہت اسمارٹ ہے مگر ان کی بیوی کسی اور کے لیے ان کو چھوڑ کر طلاق لے کر چلی گئی۔ جنرل مینیجر صاحب کو بہت بری ٹھوکر لگی، بہت اداس رہنے لگے۔ پھر ایک دن انہوں نے اچانک مجھے شادی کی آفر کر دی۔ میں نے ان سے کہا آپ اس قدر ہینڈسم اور مالی لحاظ سے مضبوط ہیں تو پھر مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں جبکہ میں آپ کے ساتھ بالکل بھی میل نہیں کھاتی؟ تو انہوں نے کہا خوبصورتی شکلوں میں نہیں ہوتی بلکہ دل میں ہوتی ہے، اور تم دل کی بہت اچھی ہو، اس وجہ سے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کی اس والہانہ محبت کے آگے ہار گئی۔ عورتیں تو ویسے ہی محبت کرنے والا شوہر ڈھونڈتی ہیں، جو کہ مجھے بغیر ڈھونڈے ہی مل گیا، اور کچھ عرصے بعد ہم دونوں شادی کر رہے ہیں۔ سب کچھ سن کر میں جس قدر رو سکتا تھا رویا، اور خود کو خوب برا بھلا کہا، ایک آئیڈیل لڑکی کو چھوڑ دیا۔ نوشین کا وہ آخری جملہ مجھے آج بھی یاد ہے جو اس نے میرے منہ پر مارا تھا کہ زبیر اب تم کو پتہ چل ہی گیا کہ میری عنقریب شادی ہونے والی ہے، اب تیرا کیا بنے گا کالیا۔